قرآن کی آیت من قول، اس سے استدلال کرتے ہوئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حبر الامہ، صحابہ میں تفسیر کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے صحابی، کوئی ایرے غیرے نتھو خیرے کی بات نقل نہیں کی جا رہی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ تو انہیں دین کی سمجھ عطا فرما، یہ ان کا قول ہے۔ کہتے ہیں کہ فرشتے زبان کی ہر حرکت کو نقل کر لیتے ہیں، خیر ہو یا شر ہو یا خیر و شر کچھ بھی نہ ہو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جیسے کسی نے کہا میں نے کھا لیا، میں نے پانی پی لیا، میں سو چکا، میں آرام کر چکا، میں آ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے ان سب باتوں میں یہ نارمل چیزیں ہیں جو انسان بولتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ جملے بھی رقیب و عتید کی ڈائری میں نوٹ ہوتے ہیں۔ سورہ اسراء کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو، کیونکہ انسان کے کان، آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں استفسار کیا جائے گا۔ حاضرین جمعہ، سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کی حمد و ستائش اور خاتم النبیین والرسل فدا ہو ابی و امی صلوات ربی و سلامہ علیہ پر صلاۃ و سلام کے بعد آج کے خطبے میں جو موضوع آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے زبان کے زخم یا بات کے زخم۔ خطبہ کے بعد سورہ قاف کی بعض آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جسے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر اپنے خطبوں میں پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ تھی کہ وہ جمعہ کے خطبے میں اس سورت کی آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس سورت مبارکہ میں جہاں شروع میں کفار و مشرکین کے حوالے سے اور بعث بعد الموت کے عقیدے، قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کے عقیدے کو نہ ماننے کا تذکرہ ہے، اس کے لیے دلیلیں دی گئی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سابقہ اقوام کے واقعات کو نقل کر کے تنبیہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ آیات ہیں جنہیں آپ کے سامنے خطبے کے بعد پڑھا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ان آیات کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم نے حضرت انسان کو پیدا کیا، اور جو کچھ اس کے دل میں وسوسے آتے ہیں ہم ان تمام وسوسوں سے آشنا اور آگاہ ہیں، باخبر ہیں۔ ہم شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ جب دو ملنے والے ملتے ہیں، دائیں اور بائیں سے تیار یا مضبوط پوزیشن میں انسان اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتا مگر اس کے پاس تیار فرشتے موجود ہیں جو اس کی زبان سے نکلے ہوئے ہر قول کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ ما یلفظ من قول
इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कि इंसान अपने मुंह से कोई लफ्ज़ उसके नहीं फूटता मगर जो रक़ीब व अतीद बैठे हैं वो उसकी बात को नोट कर लेते हैं। रक़ीब और अतीद का लफ्ज़ यहाँ पर इस आयत करीमा में इस्तेमाल किया गया है। रक़ीब आप सभी जानते हैं निगरां के माने में है, और अतीद का सेगा इस्तेमाल किया है कुरान करीम ने। इसके इश्तिक़ाक़ के बारे में मुफस्सिरीन ने दो कौल नक़ल किया है, और दोनों बातें अपनी जगह पर सही हैं। एक माना जो आम तौर से हम करते हैं कि निगरां तैयार बैठे हैं, उसका इश्तिक़ाक़ अगर ऐन दाल से माना जाए और दाल को ता से बदल दिया गया है जैसा कि अरबी ज़ुबान का कायदा है, तो उस माना करके तैयार का माना लिया जा सकता है। और अतीद का एक इश्तिक़ाक़ ऐन ता दाल को माना गया है। अगर इस इश्तिक़ाक़ को लेते हैं तो इसका माना होगा कि जो निगरां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतय्यन कर रखे हैं वो बेइंतिहा ज़ोर आवर, बेइंतिहा शदीद, बेइंतिहा ताकतवर हैं। निगरां भी हैं और ताकतवर भी हैं, और निगरां को ताकतवर होना भी चाहिए। दोनों मज़मून अपने अपने सियाक़ के एतबार से मुफस्सिरीन ने यहाँ पर मुराद लिया है, और दोनों ही माना अपनी जगह पर दुरुस्त है। इमाम इब्न आशूर ने अपनी तहरीर व तनवीर के अंदर तफसील के साथ इस पर गुफ्तगू की है। यहाँ इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज की अहमियत को उजागर किया है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा व अर्ज़ाहुमा से रिवायत है, वो इस आयत की तफसीर में कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ये फरमाया कि मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन, बंदा कोई लफ्ज़ उसकी ज़ुबान से नहीं फूटता, इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, लेकिन वो नोट होता है रक़ीब के पास या अतीद के पास। इसकी तफसीर में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि मसला ये नहीं है कि इंसान अपनी ज़ुबान से जो अच्छे और बुरे अक़वाल निकालता है, जो अच्छे और बुरे अल्फाज बोलता है, उसको वो लिख लेते हैं। मसला अगर यहाँ तक रहता तब भी गनीमत था। कुरान की आयत मिन क़ौलिन, इससे इस्तिदलाल करते हुए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हब्रुल उम्मा, सहाबा में तफसीर के बारे में सबसे ज़्यादा जानने वाले सहाबी, कोई ऐरे गैरे नत्थु खैरे की बात नकल नहीं की जा रही है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, जिनके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की थी कि अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, ऐ अल्लाह तूने दीन की समझ अता फरमा। ये उनका कौल है। कहते हैं कि फरिश्ते ज़ुबान की हर हरकत को नकल कर लेते हैं, खैर हो या शर हो, या खैर और शर कुछ भी ना हो। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा मिसाल देते हुए कहते हैं कि जैसे किसी ने कहा मैंने खा लिया, मैंने पानी पी लिया, मैं सो चुका, मैं आराम कर चुका, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। जाहिर सी बात है इन सब बातों में ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो इंसान बोलता है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि ये जुमले भी रक़ीब व अतीद की डायरी में नोट होते हैं। खैर और शर का मामला तो दूर की बात है, आप क्या अच्छी बात कर रहे हैं, क्या बुरी बात कर रहे हैं, अच्छी बात का सवाब और बुरी बात का गुनाह वो तो एक अलग मसाला है। यहां उससे बढ़ करके मामला है वो बातें जो रोजमर्रा की हैं,
فرشتے ان کو بھی نوٹ کر لیا کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے ان ساری گفتگو کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ پھر آتا ہے جمعرات کا دن، اور جمعرات کے دن پھر دونوں بیٹھ کر خیر کو خیر کے خانے میں، شر کو شر کے خانے میں، اور جو خیر اور شر کے علاوہ چیزیں کہی گئی ہیں اس کو چھانٹ کر باہر کر دیتے ہیں۔ لیکن جس وقت نوٹ کیا جاتا ہے اس وقت ہماری زبان سے نکلی ہوئی ہر بات، ہر لفظ صحابہ کرام ہی سے منقول ہے اور سلف سے ہی اس کی تفسیر منقول ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ سے غالباً یہ چیز منقول ہے، کہتے ہیں کہ لفظ تو چھوڑیے، یہاں تک کہ ایک بیمار اگر بیماری کی حالت میں آہ آہ جو اس کی انین نکلتی ہے، جو اس کی تکلیف اور کراہ کی آواز نکلتی ہے، فرشتے اس تک کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ قرآن کریم کی اس آیت سے ہمارے سامنے زبان کی خطرناکی اور زبان کے عزم کی اہمیت کھل کر سامنے آتی ہے۔ کس طریقے سے یہ گوشت کا ایک لوتھڑا حضرت انسان کو یا تو نجات دلوائے گا اور یا تو انسان کو ہلاکت اور بربادی کے دہانے پر پہنچا دے گا۔ آئیے میں نصوص کی روشنی میں بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں، چونکہ وقت بڑا مختصر رہتا ہے جمعہ کے خطبے کا، ورنہ آیت کی تشریح میں ہی اچھی خاصی باتیں مفسرین کے اقوال کی روشنی میں کہی جا سکتی ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن و سنت کی نصوص کی روشنی میں دیگر ادلہ کو آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ اس بات کی خطرناکی ہمارے سامنے عیاں ہو جائے۔ زبان سے انسان جب کوئی بات کہتا ہے احساس نہیں کرتا کہ اس کی زبان کا زخم، اس کی کہی ہوئی بات کا زخم کس قدر گہرا ہوتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کو سبھی محسوس کرتے ہیں۔ حضرت داغ دہلوی اردو زبان کے معروف شاعر، استاد شعراء میں شمار ہوتا ہے۔ اس کا ایک شعر ہے کہ صاحب بات کا زخم ہے، بات کا زخم ہے تلوار کے زخموں سے سوا، کیجئے قتل مگر منہ سے کچھ ارشاد نہ ہو۔ عربی شاعر کہتا ہے کہ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ نیزے اور تلوار کے لگائے ہوئے زخم وقت اسے بھر دیتا ہے، وقت اس کا مرہم بن جاتا ہے، لیکن ان زخموں کو بھرنے والا کوئی نہیں جو زخم حضرت انسان کی زبان لگاتی ہے۔ اور اسی لیے وہ روایت جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ نصیحتیں کرنے کو بعد مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چند باتیں بتلائیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نصیحتوں کے آخر میں کہا کہ کیا ان ساری نصیحتوں کا خلاصہ نہ تم سے میں بیان کر دوں؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا اور کہا کف علیک ھذا، معاذ
اس لوتھڑے کو کنٹرول میں رکھو، اس لوتھڑے کو کنٹرول میں رکھو۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم جو بک جایا کرتے ہیں اس پر بھی اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ کرے گا؟ بکنے کو انسان پتہ نہیں کیا کیا بک جاتا ہے، کس دھن میں ہوتا ہے، کبھی کچھ کہہ جاتا ہے، کبھی کس دھن میں کچھ کہہ جاتا ہے۔ تو انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، انا لمؤاخذون بما نتکلم بہ، کیا ہماری زبان سے جو الفاظ نکل جاتے ہیں اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ، تمہاری ماں تجھ کو گم کرے اے معاذ۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، لوگوں کو منہ کے بل جہنم میں اوندھے منہ جو ڈالا جائے گا، وہ کیا چیز ڈالے گی؟ کوئی اور چیز نہیں ڈالے گی سوائے ان کی زبانوں کی کاشت کے۔ اس کی زبان کی جو کاشت ہے، یہی کاشت اس کو، حضرت انسان کو جہنم کے اندر اوندھے منہ ڈلوائے گی۔ یعنی بقیہ اعمال کا یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار نہیں کیا، اس لیے کہ سب سے بڑی چیز جو انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے وہ یہی زبان ہے۔ اسی لیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت، متفق علیہ روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح معنوں میں مسلمان وہ بندہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہ گیا، ایسا مسلمان سچا مسلمان ہے۔ یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان ظلم اور زیادتی زبان سے بھی کرتا ہے، ہاتھ سے بھی کرتا ہے، پیر سے بھی کرتا ہے، آنکھ سے بھی کرتا ہے، اور اعضاء و جوارح سے بھی کرتا ہے، لیکن صرف زبان کو یہ تمغہ کیوں عطا کیا گیا؟ اس کے بارے میں شارحین کہتے ہیں کہ زبان دراصل حقیقت تو اللہ جانتا ہے، لیکن جیسے آپ اپنے ہاتھ کو استعمال کرتے ہیں، اپنے پیر کو استعمال کرتے ہیں اپنے سامنے موجود لوگوں پر ظلم و ستم کرنے کے لیے یا اچھائی کرنے کے لیے، لیکن حضرت زبان کا جو مسئلہ ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ جس کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے، یا آپ سے 2000 کلومیٹر دور ہے، یا آپ سے 400 سال پہلے قبر کی مٹی میں دفن کیا جا چکا ہے۔ یہ زبان اپنے دائرے میں مردوں تک کو لے آتی ہے، ان لوگوں تک کو سمیٹ لیتی ہے، ان کی عزت و ناموس تک کو اچھال مارتی ہے جو صدیوں پہلے ہمارے درمیان سے جا چکے ہیں۔ اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں کے استعمال سے آپ یہ چیز نہیں کر سکتے۔ یہ وجہ ہے کہ زبان کا معاملہ بقیہ اعضاء کے مقابلے میں زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ گوشت کا ایک لوتھڑا، لجلجا سا، پلپلا سا، لیکن یہ ہے اس کی معنویت کہ صرف یہی انسان کو جہنم کے دہانے پر پہنچا سکتی ہے اکیلے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت سورہ انفطار کے اندر، وہاں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تم پر نگراں مقرر ہیں اور وہ نگراں معزز ہیں، کرامہ معزز فرشتے ہیں وہ، اور کاتبین صرف وہ نوٹ یا پھر وہ سنتے نہیں بلکہ وہ ساری باتوں کو لکھ لیا کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ لکھنا کسی چیز کو قید کرنے کی سب سے مضبوط شکل ہے،
کرامن کاتبین، وہ معزز فرشتے ہیں اور لکھ لیا کرتے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ ان سب سے بخوبی آگاہ اور واقف ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اصل میں پریشانی یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ انسان کا عمل یا انسان کا فعل وہ ہے جو انسان اپنے اعضاء و جوارح سے انجام دیتا ہے، زبان سے کہی ہوئی بات کو وہ عمل نہیں مانتا، وہ فعل نہیں مانتا، جبکہ اساس سارے اعمال کی وہی زبان کا نکلا ہوا قول ہے۔ زبان سے نکلی ہوئی بات وہ سب سے اہم ہے۔ سورہ نور کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، سورہ احزاب آیت نمبر 58، کہ وہ لوگ جو مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں ایسی چیزوں کے ذریعے سے جو ان کا کچھ جو ان کا کیا دھرا بھی نہیں ہے، یہ لوگ حقیقت میں بڑے گناہ کے مرتکب ہیں اور بہتان اللہ رب العالمین پر، ان لوگوں پر بہتان تراش رہے ہیں۔ سورہ اسراء کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو، کیونکہ انسان کے کان، آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں استفسار کیا جائے گا۔ بعض سلف کا قول ہے کہ انسان کبھی غور نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کان دو دیے، زبان ایک کیوں دی۔ اس پر اگر غور کر لے تو بات سمجھ میں آ جائے کہ انسان جتنا سنے اس کا نصف سے نصف بولے، سننا زیادہ ہونا چاہیے، بولنا کم ہونا چاہیے، لیکن ہم بولتے زیادہ ہیں، سنتے کم ہیں۔ یہ عجیب و غریب ہمارا رویہ اور ہماری روش ہے۔ سورہ فجر کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب گھات میں بیٹھا ہے، گھات میں بیٹھا ہوا آپ کی ایک ایک حرکت کو واچ کر رہا ہے۔ اسی آیت کو بعض سلف نے پڑھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ صاحب جب اللہ رب العالمین خود بندے کی گھات میں ہے تو پھر ہمیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی بندہ آپ کے بارے میں بدگوئی کرتا ہے، کوئی بات آپ کے بارے میں کہتا ہے، تو اللہ رب العالمین خود اس کو نوٹ کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین خود اس پر ایکشن لے گا اور بیٹھے بٹھائے آپ کا نامہ اعمال بڑھتا چلا جائے گا۔ روایات میں اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ قیامت کے دن بعض افراد آئیں گے اور وہ اپنے اعمال نامے میں بعض ان نیکیوں کو بھی پائیں گے جنہیں انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین سے استفسار کریں گے، اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ یہ فلاں شخص تمہارے بارے میں اس نے یہ غیبت کی تھی، فلاں شخص اس نے تمہارے بارے میں یہ چغلی کی تھی، فلاں شخص اس نے تمہارے بارے میں فلاں بات کہی تھی۔ ان کے اجور کو لے کر کے اللہ رب العالمین اس کے حسنات کو بڑھا دے گا اور اس کے حسنات کی تعداد بڑھ جائے گی، اور کہنے والے جو بولنے والے ہیں جنہوں نے کبھی سان و گمان نہیں کیا ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں متفق علیہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت
यक्तुबुल्लाहु बिहा रिज़वानहु इला यौम यल्क़ाह व इन्नर-रजुल ला यतकल्लमु बिल कलिमति मिन सख़तिल्लाहि मा काना यज़ुन्नु अन तबलुग़ मा बलगत यक्तुबुल्लाहु बिहा सख़तहु इला यौमिल क़ियामह। बुखारी की रिवायत है ये, और मुस्लिम शरीफ की रिवायत में अल्फाज का थोड़ा सा फ़र्क है इसी रिवायत में, कि बंदा अल्लाह की खुशनुदी के कलिमात में से कोई कलिमा बोलता है, उसे कोई अंदाज़ा नहीं होता कि ये कलिमा कहाँ तक पहुँचेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस कलिमे के ज़रिए से उसका अजर क़यामत तक के लिए लिख देता है उसके लिए। और एक बंदा अल्लाह की नाराज़गी की बातों में से कोई बात करता है, उसे अंदाज़ा नहीं होता कि जो बात उसकी ज़ुबान से निकली है वो कहाँ तक पहुँचेगी, वो वहाँ तक पहुँच जाएगी जहाँ पहुँच गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ज़रिए से अपनी नाराज़गी लिख देता है और क़यामत तक वो अल्लाह की नाराज़गी उस पर मुसल्लत रहती है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इस बात को बतला रही है कि इंसान अपनी ज़ुबान को संभाल कर इस्तेमाल करे। और सलफ़ का जो तरीक़ा था वो ये कि वो जब उनके सामने कोई आकर कहता था कि फ़लाँ शख्स आपकी ग़ीबत कर रहा है, वहब इब्न मुनब्बिह के बारे में आता है कि एक साहब आए और उनसे कहा कि फ़लाँ फ़लाँ शख्स तो आपकी ग़ीबत करता है। तो उन्होंने कहा, कमबख्त मारे, शैतान ने तुम्हारे अलावा किसी को अपना हरकारा नहीं पाया था कि वो हम तक ला करके अपनी बात को पहुँचाए। अरे हमारे पास पहुँचाने की क्या ज़रूरत है, मुझे बैठे बैठाए नेकियां मिल रही हैं, बैठे बैठाए नेकियां मिल रही हैं, तुम मेरी उसके बारे में राय ख़राब करने के चक्कर में क्यों पड़े हो। यही मामला इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के बारे में अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह ने जिक्र किया है कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह से कहा गया कि कभी आपको सुना नहीं गया कि आपने किसी की ग़ीबत की हो, जबकि दूसरे उलमा या दूसरे लोग उनकी ज़ुबान से कभी ना कभी किसी की बात निकल जाया करती है। तो जवाब में कहा कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको इतनी अक्ल अता कर दी थी कि वो अपनी नेकियां फोकट में किसी के हवाले करने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये एहसास, ये शऊर जो असलाफ के यहाँ हमें नज़र आता है, वो इस चीज़ की हकीकत को जानने की वजह से। सलफ़ में से बाज़ से ये कौल मनक़ूल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ग़ीबत, चुगली, किसी की बुराई करना, किसी का तमस्खुर करना, किसी का मजाक उड़ाना, ये सब चीज़ें बड़ी बदबूदार समझी जाती थी। और ऐसा करने वाला शख्स लोग उसके पास नहीं फटकते थे। लेकिन क्या हो गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद लोग इसको बहुत आसान समझ करके इस्तेमाल करते हैं और उसका शऊर उनको नहीं होता। तो वो आलिम जिनके सामने ये बात कही गई थी, उन्होंने जवाब में कहा कि वजह यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उनके मुरब्बी सहाबे किराम के खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और वो अपने सहाबे किराम को हर छोटी बड़ी बात पर वक्त पर तंबीह कर दिया करते थे। वो मुआशरा एक सालेह मुआशरा था, और सालेह मुआशरे के अंदर सफ़ेद कपड़े के ऊपर अगर कोई हल्का सा धब्बा भी लग जाए तो वो दूर से नज़र आ जाता है और उसके बारे में आदमी मुतनब्बे हो जाता है। लेकिन हमारा मामला क्या है, हम उस बंदे की तरह हो चुके हैं जो चमड़े के कारखाने में काम कर रहा हो, जहाँ पर चमड़े को दबागत दी जाती है और पूरा कारखाना बदबू से भरा हुआ रहता है, लेकिन वहाँ रहने वाले लोग उसकी बदबू को महसूस नहीं करते, उसी बदबू में खाते हैं, उसी में पीते हैं, उसी में मौज मस्ती करते हैं, उसी में वक्त गुजारी करते हैं। लेकिन अगर बाहर का कोई बंदा वहाँ पहुँच जाए तो उसके नाक के नथने फटने लगें बदबू के मारे। तो कहा कि ये वजह है कि आज हमारे समाज और हमारे माशरे के अंदर इन चीज़ों को बुरा समझा ही नहीं जाता, बुरा समझा ही नहीं जाता। अरे बाज़ सलफ़ का तो ये कौल मिलता है, एक मरतबा एक सलफ़ का किस्सा मिलता है कि एक आदमी गया, कहा कि साहब मुझे
میں بیمار ہوں. انہوں نے کہا کہ صاحب فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ. پھر ان کو ہوش آیا, کہا کہ نہیں فلاں ڈاکٹر کے پاس نہ جا کر تم فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ. کہتے ہیں کہ لیکن پھر فوراً ان کو احساس ہو گیا, کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے پہلے والے ڈاکٹر کے ساتھ زیادتی کر دی, اس کے بارے میں نے غیبت کر دی, یعنی وہ ڈاکٹر اچھا نہیں ہے, فلاں ڈاکٹر زیادہ اچھا ہے. تو اس طرح جو میں نے اس کا حق مارا, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غیبت شمار ہو جائے. یہ سلف کا سمجھنے کا انداز تھا اور اس طریقے پر سلف سمجھا کرتے تھے. لیکن ہمارے یہاں یہ شعور مفقود ہو چکا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس زبان کے عزم کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ایک چیز یہاں پر اور ذکر کرنے کی ہے کہ یہ زبانیں جو قینچی کی طرح چلنا شروع ہو جاتی ہیں, یہ کب؟ جب انسان کے پاس علم اور معلومات کا فقدان ہوتا ہے, جب جہالت معاشرے میں عام ہوتی ہے, جس زمانے میں علم کا غلغلہ ہوا ہے, جس زمانے میں قال اللہ اور قال رسول کی صدائے دل نواز سے گلی کوچے گونجنے لگے ہیں, ان تمام اوقات میں یہ چیزیں اپنے آپ کنٹرول آ گئی ہیں. لیکن جب علم اٹھتا ہے, جب جہالت ننگا ناچ ناچنے لگتی ہے, تب پھر یہ سماجی برائیاں, یہ زبانی برائیاں انسان کے سماج میں اپنے پاؤں پھیلانے لگتی ہیں. اور یہاں سے ہمیں اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ یہ سب چیزیں جو ہم لاؤبالی پن میں غیر شعوری طور پر اپنی زبان سے نکال دیا کرتے ہیں, یہ اس میں دوگنا معاملہ, دوہرا معاملہ خطرناک ہے. ایک تو اپنی نیکیاں آپ ختم کر رہے ہیں, اور جس کے بارے میں آپ نے زبان کھولی ہے, جس کے بارے میں آپ نے اپنا تھوبڑا کھولا ہے, آپ نے مفت میں اپنی نیکیوں کو اس بندے کے نام کر دیا ہے. تو اس چیز کو محفوظ, امام حسن بصری کا قول ایک نقل کر دوں بات ختم کرنے سے پہلے. حسن بصری سے ایک مرتبہ ایک ان کے ساتھی نے آ کر کہا کہ حضرت حسن, فلاں شخص کو میں نے دیکھا کہ آپ کی بڑی غیبت کر رہا ہے. حسن رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ نے کہا کہ بھیا کرنے دو. کہا آپ جواب نہیں دیں گے؟ کہا جواب دینے کی کیا ضرورت ہے, اس میں جواب دینے کی کون سی بات ہے؟ جب انسانوں نے اپنے پیدا کرنے والوں کی برائی کرنا نہیں چھوڑا, اپنے خالق کو نہیں بخشا, ہیں مخلوقات میں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں, اللہ کو ظلم کا شکار بنایا, اللہ رب العالمین کی توحید پر ڈاکے ڈالے, اللہ رب العالمین کو بخیل کہا گیا, اللہ رب العالمین کو تانے دیے گئے, نہیں دیے گئے. کہا کہ جب انسانوں کے خالق کی ذات کو نہیں بخشا گیا تو ہما شما کون ہوتے ہیں کہ لوگوں کی زبان سے بچ جائیں گے. اس لیے ہمیں ہماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنی ذات کو لے کر کے پریشان ہیں, ہمیں اپنی ذات سے فرصت نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے کے بارے میں عیب جوئی کریں یا کسی دوسرے کے بارے میں کوئی شکوہ اور شکایت کریں. یہ سلف کا سمجھنے کا انداز تھا. اس طریقے پر اگر ہمارے اندر سمجھ ہمارے سماج کے اندر پیدا ہو جائے, یہ برائیاں اپنے آپ ختم ہو جائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے سماج کو اس قسم کی اخلاقی برائیوں سے محفوظ فرما دے. اللہ رب العالمین کسی کا مذاق اڑانے, کسی کی برائی کرنے, کسی کی عیب جوئی کرنے, کسی کی غیبت کرنے, کسی کی چغلی کرنے, ان سب چیزوں سے اللہ رب العالمین, ان سب لعنتوں کے طومار سے اللہ رب العالمین ہمیں اور ہمارے گھر کے افراد کو محفوظ رکھے. ہمارے گھر کے بچوں کو, ہمارے گھر کی عورتوں کو, ہماری ماؤں کو, ہماری بہنوں کو, ہماری بیٹیوں کو, خاص طور پر عورتوں کے اندر یہ سب چیزیں زیادہ ہوتی ہیں, ان کو بطور خاص ان سب چیزوں پر خیال کرنا چاہیے. اور یاد رکھنا چاہیے امہات المومنین کا وہ واقعہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض امہات المومنین کی بات کو سن کر کے کہہ دیا تھا کہ اے فلاں, تم نے جو بات کہی ہے اگر وہ سمندر میں ملا دی جائے تو سارا سمندر زہر آلود ہو جائے. ایک کلمے کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی نا, اور امہات المومنین کو کہی تھی. اس لیے ہماری ماؤں اور بہنوں کو بطور خاص اس سلسلے میں بیدار مغز ہونا چاہیے اور اپنی زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے. نیکیاں کم کرو چلے گا, لیکن اپنی نیکیاں مفت میں کسی کے حوالے نہ کرو, یہ زیادہ ضروری ہے. کسی کی عزت و آبرو
اور جیسے قرآن نے کہا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو گوارا کرے گا؟ اللہ رب العالمین زبان کی لعنتوں اور زبان کی جو برائیاں ہیں، اللہ رب العالمین ان امراض سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو صاف و شفاف بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں سے حسد کو، بغض کو، کینہ کو، کپٹ کو، اللہ رب العالمین تکبر کو، غرور کو، فخر کو، اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے۔ اللہ رب العالمین جب ہم تیرے پاس پہنچیں تو قلب سلیم لے کر کے پہنچیں، محفوظ دل لے کر کے پہنچیں، شفاف دل لے کر کے پہنچیں، اور یہ شفاف دل جس کے پاس ہوگا وہی اس دن نجات پانے والا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نجات مقدر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے، جانے انجانے میں جو ہم سے غلطیاں ہوئیں اللہ رب العالمین ان سے درگزر فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری ماؤں اور بہنوں کو بھی ہمارے صحابہ کرام اور امہات المومنین کے نقش قدم پر، صحابہ کرام کی بیویاں اور امہات المومنین کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ رب العالمین انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ محتاج ہیں اللہ رب العالمین ان کی محتاجگی کو دور فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ ضرورت مند ہیں اگر ان کی ضرورت ان کے حق میں پوری ہونا بہتر ہے اور اللہ کی اس میں رضا ہے تو اللہ رب العالمین ان کی ضروریات کی تکمیل کے اسباب مہیا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جن کے گھروں میں لڑکیاں شادی کے انتظار میں بیٹھی ہیں اللہ رب العالمین ان کی بہترین رشتے ملوا دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جن لوگوں کے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے اللہ رب العالمین ان کی غلطیوں کو، ان کے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو تحت نگاہ کشادہ کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم جب ان تک پہنچیں تو ہمارا بھی حشر اللہ رب العالمین نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ مشرب مہر و وفا ہے مسلک اہل حدیث، جادہ صدق و صفا ہے مسلک اہل حدیث۔